یعنی گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اب یہ پریشانی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ کیسے پہچانو کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے؟ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان کی آئی ہے مصیبت، اور عجیب بات ہے کہ انسان ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے۔ ہم گناہوں کی جان نہیں چھوڑتے اور پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ مفسرین نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو جنت 2 محل ملیں گے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی کا گھر کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، ایک گھر لاہور میں ہے، ایک گھر اسلام آباد میں ہے، بعض لوگوں کا ایک گھر فیصل آباد میں ہے، ایک گھر انہوں نے مری میں بنایا ہوا ہے، تو 2 گھر بنائے ہوتے ہیں، یا ایک گھر پاکستان میں ہے، ایک گھر دبئی میں ہے۔ تو جس طرح یہاں پر ایک بندے کے رہائش کے 2 گھر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں 2 محل عطا فرمائیں گے۔ ایک ترجمہ تو مفسرین نے یہ کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے جنتان، کہ اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ۔ اللہ اس کو آخرت میں تو جنت دیں گے ہی صحیح، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ تو یہ ہے سونا بننے کا طریقہ کہ آپ معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی دیں گے کہ اس دنیا میں آپ کو جنت کا مزہ آئے گا۔ مصائب کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، یہ نیکوں پہ بھی آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے اذن سے آتی ہیں۔ اللہ آزمائش کے لیے کبھی کبھی بھیج دیتا ہے، اور اپنے پیاروں کو تو خوب آزماتا ہے۔ ہم غور کریں، ہم بازار میں جا کے 10 روپے کی کوئی چیز لیتے ہیں تو ٹھونک کو جا کے دیکھتے ہیں کچی ہے یا پکی۔ اگر 10 روپے کی چیز کو ہم ٹھونک کو جا کے دیکھتے ہیں کچی ہے یا پکی، تو اللہ نے اپنی جنتیں دینی ہیں، اپنی رضا دینی ہے اس بندے کو، تو اللہ بھی آزماتے ہیں یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ تو یہ آزمائشیں کئی مرتبہ امتحان بن کے آتی ہیں، مگر ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر پریشانی تو آتی ہے، اس کا دل پریشان نہیں ہوتا، اس کا دل گھبرایا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شیشے کا بنا ہوا کمرہ ہو، ایئر کنڈیشن، اور انسان سکون سے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور باہر طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، یالہ باری ہے، تو وہ دیکھ تو رہا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، مگر طوفان کا اس پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مثال ہوتی ہے کہ دیکھنے میں ان کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، مگر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل پریشان نہیں ہوتے۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی کشتی بھنور میں ہے، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے 2 طرح سے مصیبتیں آتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقام تسخیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس بندے کو اپنا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو، انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہو اور دو روٹی کا رستہ پھرا ہو؟ اللہ کا خلیفہ ہو جگہ جگہ پہ ذلیل و خوار ہوتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھیں۔ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی، فقیری میں بادشاہی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مقام تسخیر عطا کیا تھا، چنانچہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی سب ان کے حکم مانتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے تو مسلمانوں کا ایک لشکر کہیں کافروں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں اس لشکر کو پیغام دیا، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان رکھنا، دشمن ادھر سے حملہ نہ کر دے۔ اور ہوا نے اس کے پیغام کو سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیا، تو ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی، آگ بھی ان کا حکم مانتی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ ہے، وہ آگ کو مارتے تھے اور آگ پیچھے ہٹتے ہٹتے جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ آگ نے بھی ان کی بات مانی، ہوا نے بھی ان کی بات مانی، پھر مٹی نے بھی ان کی بات مانی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، تو جب زلزلہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے زمین کے اوپر اپنی ایڑی ماری، فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر پانی نے ان کی بات مانی، چنانچہ دریا نیل سال کے کسی حصے میں بند ہو جاتا تھا، تو وہاں مسلمانوں کے سپہ سالار نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ حضرت یہاں کے لوگ تو ایک نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور پھر پانی چلتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریا نیل کے نام ایک چھوٹا سا خط لکھا، پرچی لکھی، جس میں یہ لکھا تھا کہ اے دریا نیل اگر تو اپنی مرضی پھر بند نہیں ہوا۔ تو آگ، پانی، ہوا اور مٹی سب ان کے حکم مانتی تھی، ان کو مقام تسخیر حاصل تھا، اور اللہ نے دلوں کو بھی مسخر کر دیا ہوتا ہے۔ یہ مقام تسخیر ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم معصیت سے خالی زندگی اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو بالکل پردیس میں تھا، کوئی رشتہ دار پاس نہیں، کوئی مددگار پاس نہیں، کوئی دنیاوی طور پہ حیثیت نہیں، ایک خادم، ایک نوکر، ایک غلام کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اللہ نے اسے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ بن گئے، عزیز مصر نے ان کو اپنی جگہ بٹھا دیا تھا۔ اب ان کے جو بھائی تھے وہ تو پریشان حال تھے، گندم لینے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگدستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، اور ہم قیمت بھی وہ لائے ہیں جو پوری نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں گندم پوری دے دیجئے، فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہم مانگ رہے ہیں تو انہوں نے پھر ان سے سوال پوچھا، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ تو ہکا پکا رہ گئے، توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف کو کوئی جانتا ہوگا، تو کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو فرمایا ہاں، قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا يحب فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔
تو دیکھیے اللہ نے ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ آج بھی ہم اگر تقویٰ و طہارت کی زندگی گزاریں گے تو ظاہر میں ہم فقیر ہوں گے، مگر اللہ ہمیں واقعی شاہی عطا فرمائے، ہم دلوں کے بادشاہ ہوں گے۔ ایک انگریز ہندوستان کے سفر پر آیا اور اس نے اجمیر شریف کو دیکھا، واپس گیا تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ بھائی تم وہاں کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ایک بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ والے یہ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ دلوں کی شاہی ان کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت سے نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا علم اور ارادے کے ساتھ۔ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو آپ حضرات کی زندگی ایسی پرسکون ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وقت دکھائیں گے، آپ خود کہیں گے کہ مجھے دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی گویا جنت بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت اچھا شعر کہا ہے، فرماتے ہیں عقل ہے تیری سفر، سفر کہتے ہیں ڈھال کو، شیلڈ کو، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ جہانگیر کا مطلب پوری دنیا پہ تیری خلافت ہے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو جو تو تدبیر بنائے گا اللہ اسی کو تیری تقدیر بنا دیں گے۔ تو ڈرتا کیوں ہے؟ صحیح معنوں میں مسلمان بن جا تو تدبیر ہے تقدیر تیری، تیری جو تدبیر ہوگی اللہ اسی کو تیری تقدیر بنا دیں گے۔ اور پھر آخر پہ عجیب سے لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں بندے کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اے میرے بندے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو ہم تیرے ہیں۔ اب بتائیں اللہ فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں، لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے طلباء فارغ ہوئے ہیں اللہ ان کو دنیا میں ایسی فقیری عطا فرمائے کہ جس کے اوپر شاہی بھی قربان کر دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا سچے دل کے ساتھ حدیث کی دعا۔ فرما رہے ہیں کہ حدیث کی اجازت، بس سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت کشمیری دعوت برکاتہم نے حدیث کا درس دیا تو ان کو اللہ نے علم اتنا دیا ہے، تقوی اتنا دیا ہے کہ وہ حدیث کی اجازت دیتے تو آپ سب کا اور میرا فائدہ ہو جاتا۔ مگر چونکہ مجھے حکم دے دیا گیا ہے تو الامر فوق الادب، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنے اساتذہ سے درس نظامی کی کتابیں پڑھی۔ بہت ابتدا کی بات ہے، اسکول کے دوران مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے قرآن پاک یاد کرنا ہے، حافظ بننا ہے۔ چنانچہ مومن پورہ مسجد میں ایک تھے قاری غلام رسول صاحب، ان کے پاس انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ میں ذہین بچہ تھا، الحمدللہ 2 مہینے میں نے 6 پارے یاد کر لیے۔ میرے قاری صاحب بہت خوش تھے اور میرے بھائی کو کہتے تھے کہ یہ بچہ 1 سال کے اندر حافظ بن جائے گا۔ اب جب چھٹیاں ختم ہوئی تو بھائی نے کہا اسکول چلو۔ میں نے کہا میں نے تو حافظ بننا ہے۔ اس نے کہا نہیں اسکول چھوڑنا نہیں۔ وہ میرے بڑے بھائی بھی تھے اور میرے اسکول کے ٹیچر بھی تھے، اور میں ان سے بہت ڈرتا بھی تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ تو بہرحال میں اسکول گیا، جب واپس آیا تو امی کے پاس خوب رویا۔ میں نے کہا امی میں حافظ عالم بننا چاہتا ہوں اور بھائی مجھے اسکول لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھائی سے بات کی
بھائی نے کہا اگر یہ بننا چاہتا ہے تو میں اسے روک تو نہیں رہا، یہ اگر 8 گھنٹے اسکول میں لگا کے بھی آتا ہے تو پھر بھی اس کے بعد 6-8 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں، کھیلنے کی بجائے علم حاصل کر لے۔ کیسے علم حاصل کروں؟ تو ہمارے شہر کے ایک مفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی ولی اللہ، وہ مفتی اعظم جنگ کہلاتے تھے۔ بھائی مجھے ان کے پاس لے گئے، ان کو کہا کہ میرے بھائی کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے تو آپ اس کو شام کو پڑھا دیا کریں، ان کا 2 گھنٹے میرے پاس آ جایا کریں۔ میں روزانہ انہوں نے مجھے پندنامہ سے شروع کروایا، اور عجیب بات ہے کہ پندنامہ کی کتاب پڑھا کر انہوں نے مجھے 90% تصوف و سلوک کو اس عمر میں سکھا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے سرفناف شروع کروائی، پھر ساتھ ہی فارسی میں گلستان بوستان پڑھائی، پھر مالا بدھا مین پڑھائی، شرح میت عامل تک میں نے ان مفتی صاحب سے پڑھا۔ پھر استاد مولانا اشرف شاہ صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ مانکوٹ والے، ان سے میں نے 2 مرتبہ دورہ صرف بھی کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم 1 سانس میں صرف صغیر سنائے گا میں اس کو 1 روپیہ انعام دوں گا۔ تو عجیب بات ہے کہ میں نے بھی ان سے 1 روپیہ انعام لیا ہوا ہے۔ جو دین کی سمجھ ہے وہ مجھے ملی تھی میرے استاد حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جامعہ شریفیہ کے استاد تھے، اور اس زمانے میں یونیورسٹی کا طالب علم بن گیا تھا۔ تو میرے شیخ فیض اور حسین شاہ رحمۃ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت تھانوی کے پاس چلے جایا کرنا۔ تو میں سائیکل پہ جامعہ شریفیہ پہنچا، دارالاسلام میں دیکھا پتلے دبلے سے تھے، سفید داڑھی تھی، کھڑے بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی کہ میں طالب علم ہوں، آپ سے کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ادھر کونے میں آ کے بیٹھ جایا کرو، میں تمہیں دیکھ لوں گا، جب فارغ ہوں گا تو اپنے پاس بلا لیا کروں گا۔ خیر انہوں نے بلایا تو میں گیا، کہنے لگے دیکھو جو بات پوچھنی ہے مختصر پوچھنا، نہ اپنا وقت ضائع کرنا نہ میرا وقت ضائع کرنا، بیکار کے سوال نہ پوچھنا۔ تو میں تو گھبرا گیا کہ یا اللہ یہ بڑے جلال والے بزرگ ہیں۔ خیر میں نے ان سے کویسچن پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں سنت پہ عمل کروں، مجھے سنت کے بارے میں سمجھائیں۔ اب ان کا علم اتنا تھا کہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت کے اوپر بتانا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا، اور اندازاً 2 گھنٹے گفتگو تھی۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے بہت معیاری باتیں پوچھی ہیں، لہٰذا اب تم آ جایا کرو اور میں تمہیں وقت دوں گا جتنا تم چاہو گے۔ تو میرا جامعہ شریفیہ ان کے یہاں آنا جانا شروع ہوا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے اکابر علماء دیوبند کی محبت میرے دل میں آئی، اور مجھے ایک فطری لگاؤ ان کے ساتھ ہو گیا۔ یونیورسٹی میں نے دل میں سوچا کہ بھئی مفتی صاحب سے تو میں کتابیں پڑھ رہا تھا، اب یہاں پہ تو میں نہیں پڑھ سکتا تو کیا کروں؟ سوچا کہ یہاں پہ کوئی مدرسہ ہوگا، تو یونیورسٹی لاہور جی ٹی روڈ پر ہے، اور اس کے قریب ایک محلہ ہے جس کا نام ہے بیگم پورہ۔ کوئی مغلیہ شہزادی تھی جس نے یہ محلہ بنوایا، اور اس شہزادی کے نام پہ اس کا نام اس زمانے میں بیگم پورہ رکھا گیا۔ وہاں پہ کچھ عمارتیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں۔ وہاں پر ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک مدرسہ تھا، مدرسے کا نام تھا ضیاء العلوم۔ تو ان کے محتمم صاحب گلگت کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا کہ حضرت میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، مگر مجھے شوق ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، تو اگر میں آپ کے پاس آ جایا کروں شام میں 2-3 گھنٹے کے لیے تو مجھے کتابیں پڑھا دیں۔ وہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ 1971 کی بات ہے۔ اس زمانے میں یونیورسٹی کے طلباء مدرسوں میں بالکل نہیں آتے تھے۔
تو محترم صاحب کا تو دل ہی خوش ہو گیا، کہنے لگے اچھا میں تو ضرور پڑھاؤں گا۔ انہوں نے اپنے استادوں کو بلایا اور ان کو کتابیں تقسیم کر دی کہ بھئی یہ شام کو بچہ آئے گا، اس کو کتابیں پڑھانی ہیں۔ اب اللہ کی شان کہ میں نے استادوں سے کتابیں پڑھنی شروع کر دی اور میرا وہاں آنا جانا کثرت کے ساتھ شروع ہو گیا۔ مدرسے کا امتحان تو میں دیتا تھا، ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں وفاق کا امتحان بھی دوں۔ اس زمانے میں وفاق اتنا معروف نہیں تھا، لوگ جانتے تھے مگر کم۔ تو ایک پٹھان استاد تھے ہمارے، میں نے ان سے پوچھا کہ استاد جی کیا میں وفاق کا امتحان دے دوں؟ کہنے لگے یہ جو یونیورسٹیوں کے طلباء ہوتے ہیں نا، ان کو کاغذ کی پڑھی ہوتی ہے، تمہیں سند کی پڑھی ہوئی ہے، تمہیں علم نہیں چاہیے، کاغذ چاہیے۔ میں نے کہا حضرت علم بھی چاہیے اور اگر سند مل جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے وفاق بنایا ہے یہ کس وفاق کے تحت امتحان پاس کر کے آئے ہیں؟ تو صاحب سے رہے کہ انہوں نے تو وفاق بنایا تھا، اس سے پہلے تو وفاق نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے شیخ نے کس وفاق سے امتحان پاس کیا؟ میں کہا جی انہوں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا۔ کہنے کہ تجھے کیا ضرورت ہے، چل پڑھ اور اپنا امتحان دے یہاں کا اور یہی کافی ہے۔ تو میں نے امتحان پھر نہیں دیے، جس کا افسوس مجھے آج تک ہے۔ اگر میں امتحان دے دیتا تو میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، مقبول درجے میں تو میں پاس ہو ہی جاتا۔ مدرسے کا امتحان دیتا تھا تو ممتاز درجے میں پاس ہوتا تھا، مگر اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ بالآخر بخاری شریف کے اسواق میں نے حضرت مولانا محمد جعفر ہمارے استاد جامعہ کے بھی تھے اور میرے بھی استاد ہیں، ان سے پڑھی۔ وہ حافظ القرآن بھی تھے اور حافظ حدیث بھی تھے۔ من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کل۔ ویسے میرے عام استاد حضرت مولانا حبیب اللہ جو ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث ہیں وہ ہیں۔ مجھے زندگی میں کہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں ان سے ہی رجوع کرتا ہوں، بلکہ جو بیان کرنا ہوتا ہے نا تو میں اسے لکھتا ہوں طالب علم کی طرح اور ان کو دکھاتا ہوں، وہ اس میں چاہے تو کو ترمیم تنسیخ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ تصدیق کر دیں کہ ٹھیک ہے تو پھر میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے تسلی ہوتی ہے کہ جو بات کر رہا ہوں میں پکی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 2 مدارس نے اعزازی سند بھی مجھے دی۔ ایک ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی میں، وہاں کی مسجد مدرسہ کمیٹی کے حضرات بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ ختم بخاری پہ یا افتتاح بخاری پہ وہ مجھے بلاتے تھے اور میں ہر سال وہاں بیان کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہاں کے محترم صاحب مجھے فرمانے لگے کہ پیر صاحب آپ بیان کرتے ہی چلے جاتے ہیں، آج آپ نے جانا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا خیر ہے کیوں نہیں جانا؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ کی امامہ پوشی کروانی ہے۔ تو میں نے انہی الفاظ میں پوچھا، میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا نام اپنے طالب علموں میں شامل کیا ہوا ہے۔ سال کے شروع میں جیسے طلباء داخلے کے لیے آئے تو ہم نے آپ کا نام بھی لکھ لیا، یہ رجسٹر دیکھو۔ انہوں نے رجسٹر دکھایا۔ میں نے کہا استاد جی میں تو یہاں نہیں آیا تو یہ حاضریاں کیسے لگی ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے اور ہم آپ کی حاضری لگاتے رہے، مگر کاغذ بتاتے ہیں، ریکارڈ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے طالب علم ہیں، اب ہم آپ کو اعزازی سند دیں گے۔ چونکہ علماء کی تصدیق تھی تو میں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے امامہ بھی باندھا اور ایک سند بھی جاری کر دی۔ پھر اسی طرح کی ایک سند قاسم العلوم ملتان کے محترم صاحب نے بھی جاری فرمائی، تو میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ بہرحال گو مدرسے میں نہ پڑھا مگر پڑھا استادوں سے، اور یہ ساری کتابیں پڑھی جو درس نظامی میں ہوتی ہیں، شخصی مطالعہ نہیں تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ نے مجھے چند ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے میری حدیث کی سند کافی عالی ہو گئی۔ پہلا موقع تو آیا کہ جب یہ عاجز ظالم دیوبند حاضر ہوا تو وہاں پر حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو قاری مطیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔
میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کے گھر گیا، ہم نے کھانا کھایا، تو کھانے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب ادھر آئے۔ عجیب بات ہے کہ پہلے حضرت مولانا طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، ان کو پیر صاحب کے نام سے وہاں بلایا جاتا تھا، اور ان کے بعد اس عاجز کو یہ عادت حاصل ہے کہ وہاں نام نہیں پکارتے۔ اگر کوئی کہہ دے نا پیر صاحب تو اس سے مراد اس عاجز کا نام ہوتا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ میرے ساتھ آئیں، تو میں اٹھ کے ان کے ساتھ گیا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے اس چارپائی پہ بیٹھ گئے، میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس چارپائی پہ کیوں بٹھایا ہے؟ تو میں نے مذاق میں جواب دیا، حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کمرہ ہے اور یہ ان کی چارپائی ہے۔ میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں بٹھا کے اجازت دوں۔ انہوں نے حدیث کی اجازت دی، وہ تو چونکہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے، ان کی سند بہت عالی تھی۔ تو الحمدللہ کہ ایک عالی سند اس عاجز کو بھی نصیب ہو گئی۔ دوسری عالی سند کا موقع اور بھی عجیب تھا۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد ہم لوگ حرم تھے، انتظار میں تھے، فلائٹ آئے گی چند دن کے بعد تو ہم جائیں گے۔ عصر کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت پتلے دبلے سے تھے، وہ ایک جگہ بیٹھے اور سرخ رومال والے طلباء تھے وہ ان کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ اچھا جو مدرسے کی کتابیں ہیں نا وہ اپنے سائز سے پہچانی جاتی ہیں، اور اسکول کالج کی کتابیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک نظر دیکھنے سے بندہ پتہ چلا لیتا ہے یہ مدرسے کی کتابیں ہیں یا یہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں۔ تو کچھ طلباء آئے، لگتا تھا بخاری شریف ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ گرد ان کے حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ میں بھی ذرا قریب ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک طالب علم نے تلاوت شروع کی، کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلی حدیث کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان حضرت نے سب کو حدیث کی اجازت دی۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کے ان طلباء کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی سند بہت عالی ہوگی۔ تو میں نے ان کے خادم کو کہا کہ حضرت کون ہے؟ ان کا جی یہ ہیں حضرت مولانا احمد علی لاجپوری صورتی انڈیا کے، مگر ان کی زیادہ زندگی یو کے میں گزری ہے اور ابھی وہیں سے حج کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس بہت علماء آتے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہتے تم پاکستان سے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے جیسے تمہارے تقی عثمانی۔ اب میرا تو دل بہت خوش ہو گیا کہ جب شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت میں ہوں جیسے علم کے پہاڑ بھی ان کے پاس گئے حدیث کی سند کے لیے، تو واقعی بڑی اونچی سند ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا خادم سے کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نوجوان نے سنا تو وہ تو جیسے کوئی پھڑک جاتے ہیں ایسے پھڑک گیا، السلام علیکم اٹھ کے ملا، اور وہیں سے حضرت حضرت حضرت۔ اب حرم میں اس طرح پکارنا کسی کو عجیب سا لگتا ہے، مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ حضرت آپ نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر سفر میں کہیں ذوالفقار احمد نقشبندی سے ملاقات ہو تو ضرور کروانا، یہ حضرت آ گئے ہیں۔ اب یہ سن کے وہ حضرت کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ملاقات کی۔ میں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے باقی طلباء کو حدیث کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی دے دیجیے۔ فرمان لگے دیکھو جب میں حج پہ چلا تھا تو میں نیت کر کے چلا تھا کہ اگر اس سفر میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میری نیت پہلے کی تھی، آپ میری بات پہلے پوری کریں پھر میں آپ کی بات پوری کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہیں حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور انہوں نے پھر حدیث کی اجازت دی۔ جب ہم نے ان کی اجازت کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ تھے شاگرد حضرت
عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد تھے حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح ان کی سند بہت عالی ہو جاتی تھی۔ اور ایک ان کا ترک تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے، وہ بھی حدیث کی سند ان کی بہت عالی تھی۔ تیسرا موقع عجیب ملا کہ ہم ایک مرتبہ ترکی میں تھے، استنبول میں۔ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑی علمی شخصیت گزری ہے، علامہ زاہد القوصری ان کا نام ہے، جن کو وکیل احناف کہتے ہیں۔ ان کی کتابیں ایسی مؤثر کہ عرب لوگ بھی ان کے علم کے قائل تھے۔ ان کے ایک آخری شاگرد حضرت مولانا امین سراج ابھی زندہ ہیں، اور حکومت نے ان کو اپنی تاریخی شخصیات میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں کی ملاقات تو نہیں ہوتی، لیکن زیارت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی کہ یا اللہ ملاقات بھی ہو جائے اور ہمیں حدیث کی اجازت بھی مل جائے۔ چنانچہ جمعہ کا دن ہوا تو وہ جمعہ کے لیے مسجد میں آئے۔ حکومت نے ان کے لیے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی، شیشے کے کمرے کی طرح۔ ان کو لوگ باہر سے دیکھ سکتے تھے مگر ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اور 5-6 ڈاکٹر ہر وقت ان کو گھیرے میں رکھتے تھے تاکہ کوئی عام بندہ ان سے ملاقات نہ کرے، بیماری کوئی ٹرانسفر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ حکومتی شخصیت تھے، نایاب شخصیت تھے۔ اب جب جمعہ پڑھا تو میں اس کمرے کی طرف گیا تو ان کا خادم کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت سے ملاقات کروں اور حدیث کی اجازت لوں۔ اس نے کہا نہیں جی، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں 2 ڈاکٹر بھی ساتھ آ گئے، نوجوان تھے۔ مجھ سے انگریزی میں پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ کہنے لگے پاکستان سے؟ وہاں تو ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے، پتہ نہیں کون کون سا وائرس اور کون سا بیکٹیریا آپ لے کے آئے ہوں گے۔ حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے مسافہ کیا، میں نے حدیث کی اجازت مانگی، انہوں نے حدیث کی اجازت دی، اور پھر جب ہم نے پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کی واقعی حدیث کی سند بہت عالی تھی۔ پھر ایک چوتھا موقع اللہ نے دیا، وہ تھا کہ ہم چند سال پہلے بخارا گئے، ایک مشائخ کانفرنس ہوئی تھی وہاں۔ انہوں نے ساری دنیا کے مشائخ اور بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا۔ کیونکہ بخارا شہر کے اندر یہ کنونشن تھی تو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرے پاس کچھ بخارا کے علماء آئے، مجھے کہنے لگے جی کہ ہوٹل کے فلاں کمرے میں رش لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے شام کے ایک عالم ہیں جو بہت عالی سند رکھتے ہیں حدیث کی، ان سے اجازت لینے کے لیے۔ تو جب میں نے سنا تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا۔ میں نے مصطفیٰ کمال ہمارے دوست ہیں ان کو کہا کہ بھئی چلو مجھے ویل چیئر پہ لے چلو، ہم بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لیتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ عصر کی نماز ہم دونوں نے اکٹھے پڑھی تھی، جماعت میں ہم اکٹھے ساتھ ساتھ تھے۔ انہوں نے میرا حلیہ دیکھا تو تعارف کیا، میں نے بتایا کہ مجھے حضرت سے نسبت ہے، اجازت ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر حضرت کسی وقت فارغ ہوں مجھے فون کر دینا، میں 5 منٹ میں ان کے کمرے میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا مصطفیٰ صاحب طالب علم ہم ہیں، اجازت کی طلب ہمیں ہے، تو ہمیں چل کے جانا چاہیے بجائے ان کو بلانے کے۔ اس نے کہا کہ حضرت ہم وہاں جائیں گے تو رش اتنا ہے کہ ہمیں وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملنی، اور اگر ان کو فون کر دیں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو فارغ کر کے آئیں گے، آپ کو بھی اجازت مل جائے گی، ہمیں بھی اجازت مل جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ تو جی انہوں نے وہیں بیٹھ بیٹھے فون کیا، اور 3 منٹ میں وہ بزرگ جو تھے وہ تشریف لائے۔ ایک شام کے عالم تھے، نوجوان تھے۔ پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی حدیث کی سند عالی کیسے بنتی ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے وساطت سے ان کی سند بہت عالی بنتی تھی۔ ہدایہ کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور نے، مفتی حضرات اس کو اچھی طرح متعارف ہیں، تو ان کے وساطت سے اس کی حدیث کی سند واقعی عالی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مشائخ جو محدثین ہیں پاکستان کے، ان کی حدیث کی نسبت تو بہت عالی ہے۔ کہنے لگے جی میں نے پاکستان کا 3 دفعہ دورہ کیا ہے،
اور میں نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان اور ان جیسے اور حضرات سے ملاقاتیں کی ہیں، اور میری حدیث کی سند 2 درجے ان سے اوپر ہے۔ تو ہمیں پھر یقین ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی پرنٹڈ کتاب دی جس میں ان کی پوری جو حدیث کے مطلب درمیان میں وسیع وسائل تھے ان کا ذکر تھا۔ تو الحمدللہ یہ ایک چوتھا طریقہ تھا جس سے اللہ نے مجھے اپنی سند کو عالی کرنے کا موقع دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور طرف سے بھی اجازت ملی، جو حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے شیخ تھے، ان کی بیٹی کے وساطت سے حضرت بنوری کو بھی اجازت ملی، اور ایک اور استاد کو بھی اجازت ملی، انہوں نے مجھے بھی اجازت دی۔ ہے تو وہ بھی عالی سند،